السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ الشفا ہومیوپیتھک سینٹر 111 حسب معمول آج کی بیماری جو ہے وہ ہلکاؤ ہے، ریبیز اسے کہتے ہیں، ہائیڈروفوبیا بھی اس کو کہتے ہیں۔ دیوانے کتے کے کاٹنے سے یہ بیماری لاحق ہوتی ہے۔ اس کی علامات ہوتی ہیں حلق و خشک ہوتا ہے، کھچاوٹ ہوتی ہے، ڈایافرام میں تشنج ہوتا ہے، نگلنے میں خاص تکلیف کی وجہ سے مریض کچھ کھا نہیں سکتا، اسے خوف آتا ہے کھانے سے، تو بے چینی، تشویش، نکاہت، یہ اس کی علامت ہوتی ہیں۔ تو اس کو ہائیڈروفوبیا اس لیے کہتے ہیں کہ ہائیڈرو پانی کو کہتے ہیں، فوبیا خوف کو کہتے ہیں۔ پانی سے جو خوف کھائے اس کو ہائیڈروفوبیا ہو گیا۔ یہ ہلکے کتے کے کاٹنے سے ہلکاؤ جو ہے پہلے کتے کو ہوتا ہے، اس کو بھی کتا بیمار ہوتا ہے۔ کتا جب کاٹتا ہے پھر وہ اپنا بیماری جو ہے انسان کو دیتا ہے۔ اس کی بھوک ماری جاتی ہے بیمار کی۔ کتا جب بیمار ہوتا ہے تو وہ اس کی حرکات ترش رو ہو جاتا ہے، اس کو باندھیں تو بھوک اس کی ماری جاتی ہے، کھوں کھوں کرتا ہے، کیونکہ اس کا لعاب جو ہے وہ چکنا ہو جاتا ہے، وہ اس کو نکالنا چاہتا ہے، نکلتا نہیں، اس لیے وہ پھر کھوں کھوں کرتا ہے۔ تو انسان بھی جب بیمار ہوتا ہے تو اس کی بھی یہی حالت ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کتے کی طرح بھونکتا ہے، وہ بھونکتا نہیں ہوتا، اصل میں اس کا بھی لعاب جو ہے خشک ہو جاتا ہے، چکنا ہو جاتا ہے، وہ جسم سے الگ نہیں ہوتا، تو اس کو پھر تکلیف ہوتی ہے، تو وہ کھوں کھوں کرتا ہے تاکہ وہ نکل جائے۔ اس کی ہر ایک آواز میں تھوڑی بہت تبدیلی ہوتی ہے۔ کتے کو، ہلکے کتے کو اگر رسی سے باندھا جائے تو وہ کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، بھاگتا ہے، اتنا بھاگتا ہے کہ جہاں تک رسی جاتی ہے پھر واپس آ جاتا ہے، پھر بھاگتا ہے۔ اس طرح اس کی یہ علامات ہوتی ہیں۔ تو اس میں اس کی آخری درجے میں آنکھیں سست پڑ جاتی ہیں، پچھلی ٹانگ، بالآخر جبڑے کے عضلات بھی مفلوج ہو جاتے ہیں، اور 4-6 دن میں کتا جو ہے وہ مر جاتا ہے۔ تو جس دیوانے کتے وغیرہ کے کاٹنے سے یہ مرض اسی وقت پیدا نہیں ہوتا، یہ کئی ہفتے یا مہینے کے بعد یہ مرض ظاہر ہوتا ہے۔ اور اگر دیوانہ کتا کاٹ جائے تو پھر وہاں پر زخم پر جھنجھلاہٹ ہوتی ہے، خارش ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، پھر سمجھ لو کہ یہ اس کی زہر کا اثر مریض کو ہو رہا ہے۔ تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے۔ اس کو روشنی پھر اچھی نہیں لگتی، نہ پانی اچھا لگتا ہے، آواز بدی ہو جاتی ہے، بخار، ہلکا سا بخار شروع ہو جاتا ہے۔ یہ پھر چند یوم کا مہمان ہوتا ہے۔ تو اس کو چاہیے کہ علاج اس کا سب سے پہلے تو یہ کہ اگر کتا کاٹ جائے تو اس جگہ کو وہ جگہ چھوڑ کر اوپر، تاکہ جسم میں خون کی رفتار جو ہے وہ سست ہو جائے۔ اگر ٹانگ پہ کاٹا ہے تو کاٹنے کی جگہ چھوڑ کر اوپر رسی باندھ دینی چاہیے، اچھی طرح کس کر، تاکہ خون کا دوران جو ہے وہ سلو ہو اور زہر جلدی اوپر نہ جائے۔ تو پھر اس زخم جہاں کتے نے کاٹا ہے
اور زخم تیز دار آلے سے نا تھوڑا اور زخم کر کے خون نکال دو. خون نکال کر پانی سے دھو دو. جب خون کافی نکل جائے تو پھر اس کے اوپر پوٹاشیم پر میگنیٹ آف پوٹاش، یہ لال دوا اس کو کہتے ہیں. عموماً کنوؤں میں جراثیم مارنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. یہ زبردست اینٹی بیکٹیریا دوائی ہے ایکسٹرنل یوز کے لیے. یہ اوپر لگا دیں گے وہ کتے کے جراثیم جو ہے وہ ختم کر دے گی، مار دے گی. تو یہ تو ہے اس کا ابتدائی جو آپ نے کرنا ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سانپ کے کاٹے کا بھی یہی علاج ہے. اگر سانپ کاٹ جائے پھر بھی وہاں سے خون نکال کر دھو کر زخم کو اوپر پوٹاشیم پر میگنیٹ، یہ عام میڈیکل سٹور سے یہ دوائی اویلیبل ہے، مل جاتی ہے. یہ اوپر لگا دیں تو پٹی باندھ دیں. تو یہ تو ہے پہلی کوشش. اگر اس کے باوجود بھی آپ کو خطرہ ہو تو پھر اس کی علاج اس کا یہ ہے کہ اس کا ایلوپیتھک میں تو ٹیکے ہوتے ہیں، وہ ٹیکے لگانے شروع کر دیں. اور حفظ متقدم کے طور پر دوائی ہے ہومیوپیتھک میں ہائیڈروفوبینم یا لاسین، دو نام ہے اس کے. لاسین بھی اس کو کہتے ہیں، ہائیڈروفوبینم بھی کہتے ہیں. ہائیڈروفوبینم جو ہے اس کی اونچی طاقت 200 یا 1000 کی. 200 کی جو ہے وہ آپ ایک دن چھوڑ کر دے سکتے ہیں، 2 دن روزانہ دیں، اس کے بعد پھر 1 دن چھوڑ کر. 1000 کی طاقت کی ہے، ہر 4 دن کے بعد ایک خوراک آپ دیتے رہیں. اللہ کے فضل سے یہ ہے کتے کے زہر کو ختم کر دے گی، نہیں بیمار ہو. لیکن یہ بیمار ہونے سے پہلے اگر بیماری غلبہ کر لے پھر بھی اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. تو اس طرح آپ 1 ہفتہ آپ دیں. اس کے علاوہ آپ ہائیڈروفوبینم 3X، بیلاڈونا 3X، یہ کام آئے گی آپ کے. اس طرح یہ چونکہ پانی کو دیکھنے یا اس کی آواز سننے یا چمکیلی اشیاء یعنی دھوپ وغیرہ، ہوا کے جھونکے سے حلق میں خاص قسم کا تشنج پیدا ہوتا ہے. اس لیے ایسی حالت میں فوری طور پر ہائیڈروفوبین دوائی جو ہے ہر آدھ گھنٹہ بعد یہ دے دیں 30X کی. تو اس کے علاوہ اور بھی جب مرض کا حملہ ہو جائے تو سر بھاری ہوتا ہے، چکر آتے ہیں، شدید سر درد، جبڑوں کی سختی ہو جاتی ہے، ہاتھ اور پاؤں لڑکھڑانا شروع ہو جاتے ہیں، لیسدار تھوک سے اندر بھرا ہوتا ہے منہ، پینے کی خواہش، مریض پی نہیں سکتا، بار بار تھوکتا ہے، تھوک اندر نگل نہیں سکتا، سانس لیتے وقت دقت ہوتی ہے، تشنج ہوتا ہے، نرخرا کا اکڑ جانا، یہ اس بیماری کی خاص علامات ہیں. تو اس کا ہائیڈروفوبینم 200 جو ہے یہ اس کی بڑی یہ علامات جو میں نے بتائی ہیں اس میں ہائیڈروفوبینم ہی آپ دیں. اگر سر گرم ہے، مریض بولتا ہے زیادہ، اور پھر بیلاڈونا آپ دیں. اگر مریض حلق کو چھونے، پیٹ کو دبانے سے تشنج ہو، منہ جلتا ہو، خشک ہو، تو
ایسی حالت میں پھر اس کو کینتھرس 30 دے دیں۔ اس کے علاوہ علامات کے مطابق ہائیوسائمس، لیکسس، سٹرامونیم ادویات بھی اپنی اپنی علامات کی موجودگی میں کام آتی ہیں۔ یہ بڑی مہلک بیماری ہے، اس کا علاج بڑی احتیاط سے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس قسم کی خطرناک بیماریوں سے بچائے رکھے۔ تو یہ آپ اگر شیئر کر دیں تو غریب ملک جو علاقے ہیں جہاں یہ بیماری بہت ہے، سندھ تھرپارکر میں ہے اور غریب ملکوں میں، انڈیا میں، یہاں کتوں کا نہ علاج ہے نہ ان کی کوئی کنٹرول ہے ان پر، تو وہ عوام کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو یہ عوام کو اگر یہ نسخہ عوام تک پہنچ جائے تو وہ اپنا علاج خود ہی کر سکتے ہیں۔ تو 2-4 روپے کی پوٹاشیم پرمنگنیٹ آئے گی میڈیکل سٹور سے، وہ لگا دیں۔ اسی طرح آپ پھر ہائیڈروفوبینم دوائی ہے، وہ ہومیوپیتھک سٹور سے مل جائے گی۔ تو بیلاڈونا اور ہائیڈروفوبینم یہ دونوں دوائیں اگر شروع میں دے دی جائیں تو مرض جو ہے وہ اللہ کے فضل سے کنٹرول رہتا ہے اور مریض جو ہے بیماری سے بچا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ کسی اور بیماری کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔